السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم دنیا یوٹیوب چینل میں ہم ناظرین کا تہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جھاڑ پھونک کرنا کیسا ہے، تعویذ پہننا کیسا ہے، تعویذ بنانے پر جھاڑ پھونک کرنے پر اجرت لینا اور دینا کیسا ہے۔ دوستو اس سے ویڈیو کو شروع کرنے سے قبل گزارش کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہمارے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو آج کے اس دور میں صرف دوائیوں پہ اتفاق کرنا یا صرف جھاڑ پھونک پہ اتفاق کرنا انسان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، اسے جان بھی گنوانا پڑ سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کو بیماری ہوئی ہے، تکلیف ہے، دوائیاں کرا کرا کے پریشان ہو گیا، دوائیاں کام نہیں کر رہے، تو اب اس شخص کے لیے دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ دعائوں کا سہارا لے، کیونکہ دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، حدیث پاک میں وارد ہوا۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو صرف جھاڑ پھونک پہ پھنس جاتے ہیں اور ان کو ہوتی ہے کہ بیماری رہتی ہے، تو ایسے شخص کو میں کہوں گا کہ آپ دوا بھی کرائیں، دوا اور دعا دونوں ساتھ کرائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر بیماری ہوگی تو وہ دواؤں سے ٹھیک ہو جائے گی، اور وہ بیماری نہیں ہوگی، کوئی اسیب وغیرہ کی پریشانیاں ہوں گی تو دعاؤں سے بھی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو دونوں کو ایک ساتھ کرائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری ہر پریشانی، ہر بلائیں دور ہو جائے گی۔ ہمارا سوال تھا کہ جھاڑ پھونک کرنا کیسا ہے، تو جواب ہے کہ آیات قرآنیہ اور اوراد و وظائف اور دعائیں جو احادیث میں وارد ہوئی ہیں ان کے ذریعے سے جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریض پر دم فرماتے تھے اور کیا پڑھتے تھے صلی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اصبح الباس وب الناس بیدیک الشفاء لا کاشف له الا انت، یعنی تکلیف دور فرما اے لوگوں کے رب، تیرے دست قدرت میں شفا ہے، تیرے سوا کوئی مرض دور کرنے والا نہیں ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جلد دوم صفحہ نمبر 855 کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت فرماتی ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار ہوتے تو جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ کو دم فرماتے اور یہ کلمات کہتے، بسم اللہ یبریکا ومن کل داء یشفیکا من شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین، اللہ کے نام سے جو آپ کو تندرست کرے گا، ہر بیماری سے شفا دے گا، حسد کرنے والے حاسد کے ہر شر، نظر لگانے والی آنکھ کے ہر شر سے آپ کو اپنی پناہ میں رکھے گا۔ مسلم شریف کی حدیث جلد دوم صفحہ نمبر 219 کی حدیث پاک۔ دوستو اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جھاڑ پھونک کرنا یا دعا کرانا جو قرآن۔ دوسرا سوال ہے کہ تعویذ پہننا کیسا ہے، تو وہ تعویذ گنڈا پہننا جائز ہے جس میں آیات قرآنیہ اور اوراد و وظائف یا وہ دعائیں درج ہوں جو حدیثوں میں وارد ہوئی، جیسا کہ عمرو بن شعیب اپنے والد اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چند کلمات سکھائے جن کو ہم خوف اور دہشت کی وجہ سے سوتے وقت پڑھا کرتے تھے۔ وہ کلمات یہ تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیطان وان یحضرون۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے بچوں کو سوتے وقت ان کلمات کو پڑھنے کی تلقین کرتے تھے، سکھاتے تھے، اور جو کمسن بچے تھے جو پڑھ نہیں سکتے تھے، ان کلمات کو یاد نہیں کر سکتے، ان کے گلوں میں ان کلمات کو لکھ کر تعویذ ڈال۔ ابو داؤد شریف جلد دوم صفحہ نمبر 543 کی حدیث پاک۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ تعویذ پڑھنا جائز ہے۔ اگر جائز نہ ہوتا تو عبداللہ ابن عمر یہ کام نہیں کرتے، اپنے بچوں کو تعویذ نہیں پڑھتے۔
تیسرا سوال تھا کہ تعویذ بنانے یا جھاڑ پھونک کرنے پر اجرت لینا کیسا ہے یا اجرت دینا کیسا ہے؟ تو دوستو تعویذ بنانے یا جھاڑ پھونک کرنے پر اجرت لینا اور دینا دونوں ہی جائز ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہم 30 سواریوں کو ایک سرمایہ میں بھیجا۔ ہم لوگ ایک جگہ پر قیام پذیر ہوئے، وہاں کے لوگوں سے ہم نے مہمان نوازی کے لیے کہا، یعنی کھانے کے انتظام کرنے کو کہا، ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ اتفاق سے ان کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا، وہ ہمارے پاس آئے اور بولے کیا تم میں سے کوئی بچھو کی جھاڑ وغیرہ جانتا ہے، یعنی بچھو کے دعا جانتا ہے جس دعا کو پڑھنے کے بعد بچھو کا زہر جاتا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، لیکن تم بکریاں دو گے تب میں جھاڑوں گا۔ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے اس کے بدلے میں بکریاں دو گے، اجرت دو گے تب میں جھاڑوں گا۔ وہ بولے ہاں ہم تمہیں 30 بکریاں دیں گے۔ ہم نے بکریاں قبول کر لی، میں نے 7 بار سورہ الحمد شریف پڑھ کر دم کیا۔ اسے پتا چلا کہ سورہ الحمد شریف، سورہ فاتحہ یہ بیماریوں کا علاج ہے، یہ اس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے دل میں کچھ خیال اس کے حرمت کا شبہ ہوا۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں اس کے تعلق سے شبہ پیدا ہوا کہ کہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے، کیا ہوگا؟ ہم نے کہا جلدی نہ کرو، اس وقت کے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھ نہ لے کہ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جب ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے پورا قصہ بیان کیا جو ہوا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے تھے کہ سورہ فاتحہ دم ہے، شفا ہے، اس میں بیماریوں کا علاج ہے، اور ان بکریوں کی تقسیم کرو اور تم اپنے ساتھ میرا حصہ بھی بناؤ۔ یہ ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 156 کی حدیث پاک ہے، اور ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک جلد 2 میں صفحہ نمبر 26 پہ ہے۔ تو دوستو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اس میں میرا حصہ بھی بناؤ، تعویذ وغیرہ کی اجرت کی صحت و زواج کی صحیح جائز پر واضح دلیل۔ تو دوستو یہ حدیث پاک آپ کو کیسی لگی؟ آپ ہمیں کومنٹ